اب میں اگلے شریک مقابلہ جناب محمد مزمل جن کا تعلق خاصہ دوم سے ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کو بیان فرمائیں۔ محمد مزمل۔ حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ سازشیں ہیں روز و شب دینی مدارس کے خلاف، سازشیں ہیں روز و شب دینی مدارس کے خلاف، جمع ہیں اغیار اب دینی مدارس کے خلاف۔ تہنیت و تعریف اسکول و کالج کے لیے، تہنیت و تعریف اسکول و کالج کے لیے، تہمت و الزام سب دینی مدارس کے خلاف۔ بعد از حمد و سلام میرے نہایت واجب القدر منصب عدالت پر انصاف کا قلم تھامے ہوئے جج صاحبان اور میرے مادر علمی کے جواہر پارو، آج میں جس موضوع سخن پر جسارت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے دینی مدارس کا کردار حالات حاضرہ کے تناظر میں۔ جناب صدر، مدارس اسلامیہ بر صغیر کے علمی اور تہذیبی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جنہوں نے صدیوں تک علم کی شمع فروزہ رکھی۔ یہاں نہ صرف قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اخلاق، کردار سازی اور خدمت خلق کے جو اصول سکھائے جاتے ہیں وہ ایک متوازن معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مدارس نے علم و حکمت کی ایسی فضا پیدا کی جس میں شاگرد اپنے اسلاف کے علمی ورثے سے روشناس ہوتے اور زندگی کے عملی میدانوں میں راست گوئی، دیانت اور انسان دوستی کا چراغ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جناب صدر، عصر حاضر کے پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے عالمی منظرنامے میں دینی مدارس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ یہ ادارے نہ صرف ہمارے تہذیبی اور روحانی ورثے کے امین ہیں بلکہ نئی نسل کی فکری تربیت، اخلاقی رہنمائی اور اجتماعی شعور کی آبیاری میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جناب صدر، بدلتے ہوئے سماجی، معاشی اور فکری چیلنجز نے اس ضرورت کو مزید واضح کر دیا ہے کہ مدارس اپنی روایتی خدمت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہ کر امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ آج جب دنیا فکری انتشار، اقدار کی شکست و ریغ اور شناخت کے بحران سے دوچار ہے، ایسے حالات میں مدارس ایسے مضبوط قلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں جو علمی استحکام، اخلاقی تطہیر اور روحانی بالیدگی کے ذریعے معاشرے کو اعتدال، امن اور مثبت سمت عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ حالات حاضرہ کے تناظر میں مدارس کے کردار کا جائزہ لینا نہ صرف علمی ضرورت ہے بلکہ ہمارے اجتماعی مستقبل کی سمت متعین کرنے کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ جناب صدر، یہی وہ مدارس ہیں جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے تحت دی گئی نبوی وراثت کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں
جو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کی تکمیل کرتے ہوئے نہ صرف احکام شرعیہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں بلکہ ان کے عملی حل بھی امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہی وہ علمی مراکز ہیں جو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت سونپی گئی خدائی ذمہ داری کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہوئے نہایت دیانتداری کے ساتھ اسے آگے منتقل کر رہے ہیں۔ جناب صدر فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ اپنے کندھوں پر ذمہ داری لے کر اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو احکام شرعیہ پر عمل نہ کرنے پر وہ سخت وعید سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی مدارس میں وہ لوگ شب و روز مصروف عمل ہیں جو خیرکم من تعلم القرآن وعلما اور العلماء ورثۃ الانبیاء جیسی عظیم فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد میں مصروف عمل ہیں۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ بحث و تمہیز کا یہ سلسلہ محض الفاظ کا اجتماع نہیں بلکہ ہمارے فکری شعور، اجتماعی ذمہ داری اور حکمت عملی کے نئے دروازے کھولنے کی ایک کاوش ہے۔ وقت کی اصل ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے تجربات سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے حال کے چیلنجز کو سمجھیں اور مستقبل کے امکانات کو دانائی کے ساتھ سنوارنے کی سعی کریں۔ اور اگر ہم نے خلوص نیت، وسعت نظر اور عملی جد و جہد کو اپنا شعار بنا لیا تو یقیناً ہمارے نظریات میں پختگی اور ہماری راہوں میں استقامت پیدا ہوگی۔ میں آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔